سے صغیر السر تھے، وہ بھی امت کے لیے بڑے محسن تھے، امت جگ کے
حسین دیکھ سو بے وطنو بے دنو بے سر ہے حسین صبر ایوب کی شمشیر کا جوہر ہے حسین صبر ایوب کی شمشیر کا جوہر ہے حسین وہ کہ تلوار میرے حلق پر سطر باری شکر پر خالق بارے کا شکر پر خالق باری کا کیا ہر بارے آہوے کعبے قربانی اتفاق علماء اس میں ہے اہل عزا پانچ شرطیں ہے ذبیحہ کے لیے پیش خدا شرط اول ہے کہ حیوان نہ ہو بھوکا پیاسا احتیاطاً بغم ذبح بھی تو آب و غذا احتیاطاً بغم ذبح بھی تو آب و غذا شرط ثانی ہے کہ ہو جمعہ تو تاخیر کرو جمعے کو وقت نماز اس کو نہ تکبیر کرو آہوے کعبے حسین آہوے کعبے قربانی شرط سیم ہے کہ نہ ہو پیش عیبا تادم زبان حسرت سے ہو باہم نگرا شرط چار ہے کہ جلدی نہ کرو تائم کا ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے روا ہو چھری تیز مگر ہاتھ ہو نرمی سے روا شرط پنجم ہے کہ کاغذ نہ دکھاؤ ذبح سے پہلے قضا سے ذبح سے پہلے قضا سے نہ ڈراؤ اس کو ذبح حیوان کی یہ شرطیں ہے مگر واوے شرط ذبح حیوان کی یہ شرطیں ہیں مگر واوے اشرف خلق جو تھا سبتے نبی نور خدا ہوئے شیر خدا فدیہ رب حسنا کھانا کیسا کہ نہ پانی اس سے قابل نے دیا کھانا کیسا کہ نہ پانی اسے قابل نے دیا خلق تر کرتے ہے قصاب قربانی کا قدرہ امت نے نہ سید کو دیا پانی کا قتل حیوان سے بھی رہتے ہیں بشر جمعے کو باز عاشور کو تھا جمعہ بھی اور وقت نماز عاشور کو تھا جمعہ بھی اور وقت نماز نام سے جس کے ہوا شرع کا خطبہ ممتاز مہر دوش نبوی پر
کی ہے جس نے درخت اس کے سینے پا چاہا شمر تلے جا جائے آدھا پائے بدعتے جائے آدھا پائے بدعتے ذبح حیوان کا نہیں حکم ہے حیوان کے حضور یا نہ شبیر سے کچھ دور نہ زینب تھی آل احمد در خیمے با کھڑے تھے مجبور پیتے تھے کہیں کبرا کے کہیں عابد پیتے تھے کہیں کبرا کہیں عابد شاہ ان کو سوئے شاہ امم دیتے تھے ذبح ہوتے تھے ذبح ہوتے تھے حسین اور مرم دیکھتے تھے آہوئے کعبہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے وہ کیا فاطمی ہے وہ کیا ماتمی ہے جو مولا علی کی ولا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے نہیں بات میری حدیث نبی ہے علی کو فقط بے حیا چھوڑتا ہے شرافت ادھوری امامت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری شرافت ادھوری امامت ادھوری علی کے بنا ہے عبادت ادھوری ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے ابھی مانگ لو تم ولایت سے معافی علی توبہ کا در کھلا چھوڑتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے تھراتے ہیں سب دور غلامی کے بجا لاتے ہیں آداب یہ ہے کہ تعزیہ خانے میں آتے ہیں تو جھک جھک کے علم آتے ہیں صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو پڑھیں درود نہ کیوں دیکھ کر حسینوں کو خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو یہ جھریاں نہیں ہاتھوں پہ ذوف پیری نے چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار خبر کرو میرے خرمن کے ہوش چینوں کو لگا وغا میں ٹپکنے لہو جو قبضے سے چڑھا لیا شہ والا نے آستینوں کو
رب ہے اہل ستم جس میں جائیں در آنا، جس آستان پہ ملائک رکھے جبینوں کو، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال امام الحسین علیہ السلام: انی لم اخرج اشرم ولا بدرم ولا مفسدم ولا ظالما، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بالسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب صلوات اللہ۔ ارباب ایمان، سرکار امام علی مقام جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے کربلا کی طرف، تو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں مدینے سے کربلا جانے کا ہدف بیان کیا، اور واضح لفظوں میں لکھا کہ میں نہ جاہ و حشمت کے لیے جا رہا ہوں، نہ اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، نہ شر اور ظلم اور فساد کے لیے جا رہا ہوں، نہ حکومت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے جانے کا مقصد اگر ہے تو صرف اتنا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار ختمی مآب کی امت حضور کے جاتے ہی اتنا بدل گئی، اتنا پھر گئی، اتنا مکر گئی کہ سرکار امام علی مقام کو پوری کربلا بنانی پڑ گئی، اور واضح لفظوں میں کہا کہ ہم جا رہے ہیں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے۔ مولا کہاں جا رہے ہیں کہ کربلا،
نے کہا کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ کربلا جائیں گے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے. تو امام آواز دیں گے مجھے خوب پتا ہے کہ کربلا میں مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو مولا آپ ہی کا حکم ہے, آپ ہی کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے. تو آپ کو جان بچانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جائیں گے تو قتل ہو جائیں گے, تو جا کیوں رہے ہیں؟ اچھا ایسا نہیں ہے کہ مولا اچانک چلے گئے ہوں, پوری پلاننگ کے ساتھ گئے, پوری تیاری کے ساتھ گئے, پوری آمادگی کے ساتھ گئے. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے جیسے کربلا کے سفر کی تیاری ہو رہی تھی ویسے ویسے بزرگان خاندان, افراد خاندان آ کے کہتے رہے کتنا چاہیے. امام نے پھر سوال کر لیا کیوں روک رہے ہو ہم کو؟ تو کہنے والے نے کہا ہمیں آپ کی جان عزیز ہے اس لیے روک رہے ہیں. تو امام کا جملہ ذہن نشین کیجئے. امام فرماتے ہیں تمہاری نگاہ میں جتنا ہماری جان عزیز ہے حسین کی نگاہ میں اس سے زیادہ دین اسلام عزیز ہے. تم کو ہماری فکر ہے, ہماری جان عزیز ہے, مگر ہمیں اسلام پیارا ہے, اسلام عزیز ہے. لہذا ہم دین اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے جا رہے ہیں. امام عالی مقام روانہ ہو گئے اور قدم قدم پر دین, شریعت, احکام, مذہب دنیا کے حوالے کرتے ہوئے کربلا تک امام وارد ہوئے. اب یہاں رک کر ایک جملہ عرض کر دوں. ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حسین کربلا میں حکومت کے حصول کے لیے آئے تھے, حالانکہ امام نے خود کہا ہے کہ میں حکومت کے حصول کے لیے نہیں جا رہا ہوں. اور اگر پھر بھی کسی ہٹی کو سمجھ میں یہ بات نہ آئے تو اسے سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے کہ دنیاوی اقتدار کو حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہو جس کے قدموں کی ٹھوکر میں کائنات کی دولت ہو. اسے کیا ضرورت ہے اس دنیاوی حکومت کو حاصل کرنے کی. اور پھر اگلی منزل حسین کربلا میں آئے تو آنے کے بعد امام علی مقام نے سب سے پہلے زمین کربلا کا سودا کیا. مولا یہ زمین کربلا کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟ شاید امام آواز دے آنے والے وقتوں میں ممکن ہے کوئی بد نسب اور کم نسب اپنی کم فہمی اور کج بحثی کی بنیاد پر یہ اعتراض کر دے کہ حسین کو معلوم تھا کہ وہاں قتل ہو جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا تھی. حسین نے زمین کربلا خرید کے بتایا جس کی زمین پر دوسرا آئے وہ مجرم ہوگا. ہم نے تو زمین کا سودا کر لیا, اب ہم زمین کے مالک ہیں, اب ہمارا مالکانہ اختیار ہے. اب یہاں جو آئے گا وہ مجرم ہوگا, جو آئے گا وہ باغی ہوگا. حسین کو باغی کہنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سارے منصوبے امام علی مقام کے کس لیے تھے؟ دین کے بقا, دین کے نفاذ اور دین کے تحفظ کے لیے. اب میں یہاں رک کر تمہیدی گفتگو سے آگے نکل کر مجلسی ماحول میں آ جاؤں تاکہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیے. مجلس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے. ایک جملہ دے دوں, آج ہم سے دنیا طرح طرح کے سوالات کرتی ہے اسی کربلا کے حوالے سے. کل کی مجلس الگ موضوع پہ تھی. اسی کربلا کے حوالے سے ہم سے سوالات ہوتے ہیں کربلا کہاں ہے قرآن میں, کربلا کا تذکرہ کہاں ہے قرآن میں. اچھا مولوی جب تک قرآن کو نہیں پڑھ لیتا مانتا ہی نہیں. یہ بھی بے چینی ہے, بے قراری ہے اس کی. جب تک قرآن میں کوئی چیز نہیں دیکھ لے گا اس وقت تک ماننے کو تیاری نہیں ہے. اچھا وہ حسین کا ذاکری کیا جو ہر دندہ شکن جواب قرآن سے نہ دے. یہاں سے آپ اسے جڑ جائیے انشاءاللہ. آپ کا اعتراض کیا ہے, سوال کیا ہے؟ کربلا کہاں ہے قرآن میں؟
اب میں آئیے کربلا دکھاتا ہوں قرآن میں. جب امام علی مقام کربلا میں پہنچے ہیں تو ہدف کیا تھا, مقصد کیا تھا, کیوں آئے کربلا میں؟ یزید کا ایک مطالبہ تھا, حسین بیعت کر لو. بیعت نہیں کرو گے تو سر قلم کروانا پڑے گا. یزید کا منصوبہ یہی تھا. حسین مظلوم نے کیا کیا؟ بیعت کی نہیں کی بیعت. اب میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں اور قرآن میں کربلا ثابت کرتا ہوں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے قرآن مجید میں, لَبِتَّبَعِ الْحَقِّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق باطل کی بیعت کر لے گا توجہ فرمائیے گا تو نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا, نہ زمین اور آسمان کے مابین کسی چیز کا وجود رہ جائے گا. یہ کسی مفتی کی روایت نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ لوگ سامنے پیچھے کیوں بیٹھ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا تو نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا, نہ زمین اور آسمان کے مابین کسی چیز کا وجود رہ جائے گا. یعنی سب مٹ جائے گا, سب فنا ہو جائے گا, سب برباد ہو جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, قرآن کی کوئی آیت تو کیا کوئی نقطہ بھی بے محل نہیں ہے. ہر منظر کا ایک پس منظر ہے. اب اس آیت میں بھی پس منظر تلاش کیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پہلے آیا, مستقبل کی خبر قرآن دے رہا ہے. حق اگر باطل کی بیعت کرے گا تو کائنات مٹ جائے گی, قرآن پہلے کہہ چکا. اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ آئیے دیکھیں کوئی زمانہ ایسا ہے جہاں طالب بیعت کسی صاحب حق سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے. اگر کوئی زمانہ ایسا مل جائے تو پھر ہمیں مان لینا پڑے گا کہ قرآن کی آیت نے جو پیشین گوئی کی تھی اس واقعے کا پس منظر یہی واقعہ ہے. اور فرمایا آپ نے قرآن نے کیا کہا, حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی. کوئی زمانہ ایسا آئے گا جہاں طالب بیعت صاحب حق سے مطالبہ بیعت کرے گا. اب آئیے تلاش کریں نتیجہ کیا ہوگا. اگر صاحب بیعت مطالبہ بیعت کرے گا صاحب حق سے تو کائنات مٹ جائے گی. کسی نے مطالبہ بیعت کیا کہ نہیں دنیا بتائے گی. یزید نے حسین سے مطالبہ بیعت کیا. جب یزید نے حسین سے مطالبہ بیعت کیا نتیجہ کیا ہوا؟ امام علی مقام میں بیعت کی نہیں کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی. آج یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ ذرا بیدار ہو جائیے. آج یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ کائنات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے. کائنات ہے تو کسی نے انکار بیعت کر کے اس کائنات کو زندگی عطا کی. قرآن کے پس منظر میں گفتگو کر رہا ہوں. کسی نے انکار بیعت کر کے اس کائنات کو زندگی عطا کی ہے. یہ کائنات جو آج بچی ہوئی ہے تو کوئی تھا جس نے انکار بیعت کیا. ٹھہریے, ابھی یہ نوجوان ہم سے نہیں جڑے ہیں, انہیں جوڑنے کے لیے تھوڑا سا مجھے محنت بڑھانی پڑے گی. یہ بتائیے
جو چیز بچتی ہے وہ پہلے بنتی بھی تو ہے. جو چیز بنے گی نہیں وہ بچے گی کیسے؟ کائنات بچی ہے تو بچنے کے پہلے بنی ہے. بنی ہے تو اب یہ کائنات بنی ہے تو کیوں بنی؟ کس کی وجہ سے بنی؟ کس کے صدقے میں بنی؟ کس کے سبب سے بنی؟ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. کون بتائے یہ کائنات کس کے سبب سے بنی؟ تو مالک کائنات سے پوچھا جائے. اے پروردگار تو بتا یہ کائنات بنی ہے تو کس کے صدقے میں بنی؟ تو قرآن اللہ دے گا اے میرے حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کچھ بناتا ہی نہیں. قرآن نے کیا کہا ہے میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ یہ کائنات بنی ہے محمد کے صدقے میں. دیکھیں حضور کے کلمہ گو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی آواز بھی تو مجھ تک آنی چاہیے. میں سرکار کا اس پوری کائنات پر احسان ہے، حضور کا احسان ہے. حضور کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے. حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا. آج جو کچھ بھی ہے وہ سرکار کی بدولت ہے. تو اب جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ سرکار کے صدقے میں مل رہا ہے. اگر سب سرکار کے صدقے میں مل رہا ہے تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ سرکار کا قصیدہ پڑھا جائے، شان میں گستاخی نہ کی جائے. سرکار کے صدقے میں یہ کائنات بنی تو ہر کلمہ کو پر واجب ہے. نہیں، اگلا جملہ بڑا خطرناک دینے جا رہا ہوں. ہر کلمہ کو پر واجب ہے کہ وہ سرکار کی تعظیم کرے، سرکار کی عزت کرے، سرکار کی توقیر کرے، سرکار کی عظمت بیان کرے، سرکار کا قصیدہ پڑھے. اس کے برعکس اگر کوئی سرکار کی شان میں گستاخی کرے، آپ مجھے سوچ کر کے جواب دیجیے گا، اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو لعنت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ پورے مجمع سے میرا سوال ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ لعنت کا مستحق ہے. جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ لعنت کا مستحق. اب اس میں زمانے کی قید نہیں ہے، چاہے آج کرے، چاہے آج گستاخی کرے، چاہے اس زمانے میں، کبھی بھی گستاخی ہو حضور کی شان میں وہ لعنتی ہے. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم اس منبر سے اعلان کرتے ہیں. دنیا والوں تمہیں کیا پتا کہ ہم عقیدت میں پیغمبر کو کتنا عظیم مانتے ہیں. ہم حضور کے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. توجہ بتائیے گا، ہم حضور کے دشمن کے ساتھ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے. اب مجھے اتنا اور بتا دیجئے، اگر واقعی ہم حضور کے سچے شہدائی ہیں تو جس نے حضور سے محبت کی ہمیں اس سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، لفظ بدل دوں، اگر ہم سچے عاشق ہیں تو پیغمبر نے، حضور نے، سرکار نے جس سے محبت کی ہمیں محبت کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جسے اپنے قریب بلایا ہمیں اس کے قریب جانا چاہیے کہ نہیں؟ جسے اپنی بزم میں بٹھایا ہمیں اسے اپنے پاس بٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی یہی ہمارا عقیدہ ہے. جسے سرکار نے اپنی بزم میں بٹھایا ہم اسے اپنے دل میں بٹھاتے ہیں. جسے سرکار نے بزم سے اٹھایا
ہمارا شعار، حضور کی تعظیم ہمارا شیوا، حضور کی تعظیم ہمارا عقیدہ، حضور کی تعظیم ہمارا مذہب. ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اب جس سے حضور محبت کرے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. جس سے حضور ہیٹ کرے، نفرت کرے، ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس سے نفرت کریں. جو حضور کا محبوب وہ ہمارا محبوب، جو حضور کا دشمن ہم اس کے کبھی نہیں ہو سکتے. حضور کی زندگی کو سمجھیے، سرکار کی دوہری زندگی، حضور کی دو زندگی. بڑی توجہ، فکری باتیں میں جا رہا ہوں، پورا مجمع انشاءاللہ جڑے گا. حضور کی دو زندگی، ایک زندگی حضور کی مکی زندگی، دوسری زندگی حضور کی مدنی زندگی. دو زندگی. اب روایت بتاتی ہے حضور جب تک مکے میں رہے، حضور کی زندگی کا ایک شعار تھا، سب بولے گے انشاءاللہ. حضور جب تک مکے میں رہے، حضور کی زندگی کا شعار تھا، جب مکے سے کہیں جاتے تھے تو حضور پہلے خانہ کعبہ میں آتے تھے، خانہ کعبہ میں سلامی پیش کرتے تھے، زمین نیاز حق کرتے تھے، کعبے کو بوسہ دیتے تھے، وہاں سے اٹھتے تھے پھر باہر جاتے تھے، اور جب واپس مکے میں آتے تھے تو پہلے خانہ کعبہ جاتے تھے، وہاں زمین سائی کرتے تھے، کعبے کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، سلامی پیش کرتے تھے. دو زندگی، مکی زندگی پھر مدنی زندگی. مکے میں جب تک رہے، حضور میں لے جا رہا ہوں آپ کو مگر بات پہنچے گی تو آپ سب کی آواز مجھ تک آئے گی. مکے میں جب تک حضور رہے، شعار کیا تھا؟ اگر کہیں باہر جائے تو پہلے کعبے میں جا کے سلامی پیش کرے، جب مکے میں واپس آئے تو سلامی پیش کرے. اب حضور جب مکے سے مدینے آ گئے، نہیں پہنچے، آپ نہیں پہنچے. حضور کا شعار یاد رکھیے گا، مکے سے باہر جا رہے ہیں تو پہلے آ کے کعبے میں سلامی، جب باہر سے لوٹے تو پھر کعبے میں سلامی. اب مکے سے مدینے آ گئے، نبی اللہ آپ کیا کریں گے؟ کعبہ بدلے گا، دستور نہیں بدلے گا. حضور آباد کے دستور ہمارا نہیں بدلے گا، کعبہ بدلے گا مگر دستور نہیں بدلے گا. ہم نے کہا یا نبی اللہ دستور کیا ہے؟ کہ مکے کا دستور کیا تھا؟ مکے کا دستور یہ کہ جب مکے سے باہر جاتے تھے تو خانہ کعبہ میں آ کے سلامی دیتے تھے، جب مکے میں لوٹتے تھے تو پھر خانہ کعبہ کو سلامی دیتے تھے. ہم نے کہا یا نبی اللہ مدینے میں کیا کریں گے؟ نبی نے آواز دی دستور نہیں بدلے گا. ہم نے کہا کیا کیا؟ تاریخ نے بتایا حضور جب بھی مدینے سے کہیں باہر جاتے تھے تو پہلے در زہرا پہ آ کے در زہرا پہ آ کے سلامی دیتے تھے، جب واپس لوٹتے تھے تو پہلے در زہرا پہ آ کے سلامی دیتے تھے. حضور نے آواز دی یاد رکھو تمہاری نگاہ میں در زہرا کی عظمت ہو یا نہ ہو، نگاہ رسالت میں جو مرتبہ خانہ خدا کا ہے وہی مرتبہ خانہ سجدہ کا. صلوات پڑھنے بابا نے بولا بہت دور سے آپ کو گھیر کے یہاں تک لایا ہوں اپنے جملے کی تائید میں. جملہ میں نے کیا دیا؟ حضور جس سے محبت کرے ہم پر واجب ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. حضور کا دستور کیا تھا؟ خانہ کعبہ میں زیارت. مدینے آ گئے تو کیا دستور بنا؟ در زہرا کی سلامی. حضور نے بتایا ہماری نگاہ میں جو مرتبہ خانہ خدا کا ہے وہی مرتبہ خانہ زہرا کا ہے. اب میرا آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے نگاہ رسالت میں جو گھر اتنا محترم ہو، کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو، نگاہ
آپ کو پیغمبر نے جو گھر اتنا محترم ہو کہ پیغمبر وہاں سلامی کے لیے آئے، کیا اسی گھر پہ آگ اور لکڑی لے کر جایا جائے؟ اسی گھر پہ آگ اور لکڑی. اب آپ سمجھے؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، اسی گھر پہ آگ اور لکڑی. اب آپ پہچانیے ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم نے کہا جو جو گستاخ رسالت ہے ہماری نظر میں وہ قابل لعنت ہے. اب جس نے فاطمہ کے دروازے کو چلایا وہ قابل لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سے توقع نہ رکھیے گا کہ ہم علی کو تو چاہتے ہیں مگر باقی لوگوں کو کیوں نہیں چاہتے. جب ہمارے سامنے تاریخیں آتی ہیں تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جنہوں نے حضور سے سچی محبت نہ کی، ہم حضور کا کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ کیسے محبت اور مروت سے پیش آ سکتے ہیں. تو یہ ہے حضور کی عظمت. یہاں تک میں آپ کو لے آیا نکاح مشیت میں پیغمبر کی عظمت کیا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہم نے خلق کیا محمد کی بدولت. جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب محمد کے لیے، محمد کی بدولت، حضور کے صدقے میں. کائنات کا چپا چپا حضور کے صدقے میں بنا ہے. جو کچھ بھی بنا ہے حضور کی بدولت، حضور کے صدقے میں. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، اشجار، سمندر، عرش، فرش، لوح، کرسی، چرند، پرند، انسان، جنات، طیور، وحوش. اب آپ کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتے چلے جائیے. ہر ذرہ بنا کس کی بدولت؟ حضور کی بدولت، سرکار کی بدولت. کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے سرکار کی بدولت. ہر ذرہ بنا ہے سرکار کی بدولت. تو اب ہم جس ذرے سے سوال کریں گے وہ ذرہ کیا آواز دے گا؟ ہم نے زمین سے پوچھا کس کی بدولت تیرا وجود؟ زمین نے کہا میرا وجود محمد کی بدولت. آسمان آواز دے گا محمد کی بدولت. ستارے محمد کی بدولت. شمس محمد کی بدولت. قمر محمد کی بدولت. اب آپ کائنات کے ذرے ذرے سے پوچھتی جائیے، ہر ذرہ آواز دے گا میں محمد کی بدولت، میں محمد کی بدولت، میں محمد کی بدولت. جتنی دور میں آپ کو اس وقت لے جا رہا ہوں ابھی تک آپ پہنچ نہیں پائے ہیں. جیسے ہی آپ کا ذہن بیدار ہوگا آپ سب مجھ سے جڑیں گے. سنیے، عجیب منزل کی طرف لے جا رہا ہوں اور میں نے ابھی موضوع کا دامن چھوڑا نہیں ہے. کائنات کے ذرے سے پوچھیے گا تیرا وجود کس کی وجہ سے؟ وہ کہے گا محمد کی وجہ سے. زمین محمد کی وجہ سے، آسمان محمد کی وجہ سے، چرند محمد کی وجہ سے، پرند محمد کی وجہ سے، بستی محمد کی وجہ سے، بلندی محمد کی وجہ سے، آفتاب محمد کی وجہ سے، مہتاب محمد کی وجہ سے، ستارے محمد کی وجہ سے، سیاح محمد کی وجہ سے، ثوابت محمد کی وجہ سے. جس ذرے سے پوچھا ہم نے ہر ذرے سوال کیا تیرا وجود کس کی وجہ سے؟ اس نے کہا میں محمد سے. کس سے تیرا رشتہ؟ اس نے کہا میں محمد سے، میں محمد سے، میں محمد سے، میں محمد سے. ہم نے پوچھا انبیاء کس سے؟ کہا محمد سے. اوصیاء کس سے؟ کہا محمد سے. خلفاء کس سے؟ کہا محمد سے. شہداء کس سے؟ کہا محمد سے. صلحاء کس سے؟ کہا محمد سے. ہم نے جس ذرے سے پوچھا ہم نے پوچھا جناب آدم آپ بتائیے آپ کس سے؟ کہا میں محمد سے. نوح کس سے؟ کہا محمد سے. ابراہیم کس سے؟ کہا محمد سے. موسیٰ کس سے؟ کہا محمد سے. عیسیٰ کس سے؟ کہا محمد سے. جس ذرے سے پوچھا اس نے کہا میں محمد سے، میں محمد سے، میں محمد سے. آئیے کون محمد سے پوچھا جائے یا نبی اللہ آپ کس سے؟ بغل آباد حسین بن مولانا بلال حسین. جس ذرے سے آپ نے پوچھا اس نے آواز دی میں محمد کی وجہ سے. اور وہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا حسین مجھ سے
میں حسین سے، یہاں تک میں آپ کو لے آیا، اور مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات بنی ہے محمد کے صدقے میں، بچی ہے حسین کے صدقے میں. تو جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بچی ہے، اس کا احسان کائنات کے چپے چپے پر ہے کہ نہیں، ذرے ذرے پر ہے کہ نہیں؟ تو اگر حسین کا احسان کائنات کے ذرے ذرے پر ہے تو اب ہر ذرے پہ واجب ہے کہ وہ حسین کا غم منائے. واجب نہیں ہے، احسان ہے نا. تو احسان کا تقاضا تو یہی ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. تو اب جس کا احسان پوری کائنات کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہے، پھر کائنات کے ہر ذرے پر واجب ہے کہ وہ حسین مظلوم کا غم برپا کرے، حسین کا تذکرہ برپا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، ہم ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم حسین کا تذکرہ کریں، حسین کا ذکر کریں، حسین مظلوم کی یاد برپا کریں. اچھا اب ٹھہریے، یزید نے ایک سوال کیا تھا، حسین بیعت کر لو. کیوں چاہتا تھا یزید کہ حسین بیعت کرے؟ ایک سوال ہے، کیوں چاہتا تھا یزید کہ حسین بیعت کرے؟ کیا یزید کے پاس کوئی بیعت کرنے والا تھا؟ نہیں. یزید کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ 1/3 دنیا کا مالک بن چکا تھا. کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ سب کچھ اس کے پاس تھا. اتنی بڑی دنیا کا مالک بن چکا تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود یزید مسلسل اصرار کر رہا ہے، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو. ابھی بالکل سامنے کی بات ہے، میں تو صرف اینالیسس کرتا ہوں، نتیجے پیش کر دیتا ہوں. سامنے کی بات ہے، سب کچھ یزید کے پاس، مگر اس کے باوجود بھی ضد کر رہا ہے، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو. میں کہوں گا یزید تیرے پاس کائنات کی ہر دولت موجود ہے، بہت بڑی رعایا تیرے ساتھ ہے جو تیرے ہاتھوں میں بیعت کر چکی ہے. ایک حسین اگر تیری بیعت نہیں کرتے تو تیرا بگڑ کیا جائے گا. یزید جیسا فاسق و فاجر بھی آباد دے گا. میں کتنا ہی کم ظرف صحیح، مگر اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ ساری کائنات ایک طرف، اتنا تو یزید جیسا فاسق و فاجر بھی جانتا ہے، ساری کائنات ایک طرف، حسین ایک طرف. سب نے بیعت کر لیا، اس کے بعد بھی اصرار کر رہا ہے، بیعت کر لو، بیعت کر لو، بیعت کر لو. کیوں بیعت کروانا چاہتا ہے؟ اب سنیے، چونکہ بذو میں خود یہ اسلام کا ٹھیکیدار بن گیا، اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ کہلوا رہا تھا، تو اسلام کا ٹھیکیدار تھا نا. تو اب اس کو پتا تھا کہ سب ایک طرف، لیکن اگر امام وقت بیعت کر لے گا تو میری بیعت مسلم ہو جائے گی، میری حکومت مسلم ہو جائے گی، اور لوگ مجھے حقیقی طور پر اسلام کا ذمہ دار تسلیم کر لیں گے. یہی ہدف تھا اس کا، یہی مقصد تھا اس کا. اب وہ اصرار کر رہا تھا، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو. اس نے ایک چوائس رکھی تھی، کہا حسین بیعت کر لو، بیعت نہیں کرو گے تو سر کاٹ لیں گے. تو آپ بتائیے جان سے بڑی دولت کس کی کیا ہوتی ہے؟ تو حسین کو چاہیے تھا، جب پتا ہے کہ بیعت نہیں کریں گے تو سر کاٹ لیا جائے گا، تو حسین کو بیعت کر لینا چاہیے تھا. توجہ فرما رہے ہیں، حسین کو بیعت کر لینا چاہیے تھا. اب سمجھ میں آیا حسین مدینے سے کیوں نکلے تھے. یہ کہہ کے نکلے تھے میں اپنی نانا کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج اگر حسین یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے تو پھر امت مسلمہ کی اصلاح کیسے ہوتی. حسین نے بیعت نہ کر کے گلا کٹوا کے بتایا جتنی ہی بھی امتحانی منزلیں تمہاری زندگی میں آئے انہیں برداشت کر لینا، مگر باطل سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا. اب میں آپ کو یہاں تک لایا، اب ایک جملہ دینے جا رہا ہوں. حسین نے کہا بیعت تو نہیں کروں گا، سر کٹوا لوں گا. سر کٹوا لیا حسین نے، مگر بیعت نہیں کی. یزید کا ہدف کیا تھا؟ یزید صرف یہ چاہتا تھا کہ اگر امام وقت بیعت کر لے گا تو میری حکومت
مسلم ہو جائیں گی. دعائیں چاہتا ہوں, وہی تجزیہ کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ حضرات خوش ہوں گے اور بزرگوں سے مجھے دعائیں ملیں گی. یزید صرف یہ چاہتا تھا کہ اگر امام وقت بیعت کر لے گا تو میری حکومت مسلم ہو جائے گی. تو اگر یہی مقصد تھا کہ امام وقت بیعت کر لے گا تو میری حکومت مسلم ہو جائے گی, میں کہوں گا چلو حسین نے بیعت کی, نہیں کی بیعت. سن 61 ہجری کے عصر عاشور حسین رخصت ہو گئے. اب حسین جب رخصت ہو گئے تو کائنات میں کوئی امام وقت ہے کہ نہیں؟ کون ہے امام وقت؟ حسین کا بیٹا سید سجاد, یہ بھی تو امام وقت ہے. یزید کا ہدف کیا تھا؟ امام وقت بیعت کر لے گا تو میری حکومت مسلم ہو جائے گی. میں کہوں گا یزید, حسین تو چلے گئے, بیعت نہیں کی, مگر تیرا مقصد کیا تھا؟ امام وقت بیعت کر لے. تو سن, حسین چلے گئے, تو نے امام وقت کو قیدی بنا لیا. ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا امام وقت تیرے سامنے موجود ہے. تیرا دربار, تیری رعایا, تیری فوج, کثرت, اسلحے, حکومت, اقتدار, ماحول, سب کچھ تو تیرے فیور میں ہے. اور تیرے سامنے جو قیدی بن کے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ امام وقت. ذہن میں رکھیے گا, امام وقت ہے. مگر کوئی یزید, تیرا ہدف کیا تھا؟ اگر امام وقت بیعت کر لے گا تو میری حکومت مسلم ہو جائے گی. حسین نے بیعت نہیں کی, مگر کتنا گولڈن چانس ہے کہ اب وقت کا امام تیرے دربار میں موجود ہے اور وہ بھی تیرا قیدی. اب تیرے بارگاہ موجود ہے, کتنا اچھا موقع ہے. حسین نے بیعت نہیں کی, نہ صحیح, اب امام وقت سید سجاد ہے, سید سجادی سے بیعت کا مطالبہ کر لے. اور فرمائیے, سید سجادی سے بیعت کا مطالبہ کر لے. تاریخ سے پوچھئے, یزید تخت پہ بیٹھا ہوا, اس نے سب کچھ کہا سید سجاد سے, سب کچھ کہا, یہاں تک کہ اس سے بڑا جملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یزید وقت نے یہ تک کہہ دیا ہو, سید سجاد دیکھا, معاذ اللہ خاکم بدہن, یہ میرے جملے ہیں, کہ اللہ نے تجھے کتنا ذلیل کیا. یہ جملہ تک کہہ دیا. یہ سب کہنے والا یزید سید سجاد سے مطالبہ بیعت نہیں کر رہا ہے. ذرا غور کرنے کی بات ہے, فکر کرنے کی بات ہے. سید سجاد ہے امام وقت. یزید کا مطالبہ کیا تھا؟ اگر امام وقت بیعت کر لے گا میری حکومت مسلم ہو جائے گی. اور یزید, ماحول تیرا, لشکر تیرا, رعایا تیری, یہ دربار تیرا, سب کچھ تیرے فیور میں ہے. سید سجاد سامنے کھڑے ہیں, تیرے قیدی ہیں, اسلحے حصیر ہیں, ہتکڑیوں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے. مانگ لے سید سجاد سے بیعت, مگر کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ یزید وقت نے سید سجاد سے خود اپنے دربار میں مطالبہ بیعت کیا ہو. میں کہوں گا یزید کیوں نہیں مطالبہ بیعت کر رہا ہے؟ یزید آواز دے گا, ارے میں اس سے کیسے بیعت کا مطالبہ کروں؟ میرے کان میں حسین کا وہ جملہ آج بھی گونج رہا ہے. جب حسین سے ہم نے بیعت مانگا تھا تو حسین نے کیا کہا تھا؟ مجھ جیسا. حسین نے کیا کہا؟ مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین پہلے ہی بتا گئے, مجھ جیسا, تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اور مجھے پتا ہے کہ یہ اس جیسا بھی پہلا ہے. جانتا تھا کہ یہ اس جیسا پہلا ہے. ابھی تو کئی حسین آئیں گے. پہلی ہی منزل میں اس نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا. اب سب کچھ تو کیا جا سکتا ہے مگر مطالبہ بیعت نہیں کیا جا سکتا. اب بھی پوچھتے ہو کربلا قرآن میں کہاں ہے؟ اب بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. اب تو مسئلہ حل ہو گیا نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر حق باطل کی بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی.
حسین سے مطالبہ بیعت ہوا، حسین نے انکار بیعت کر کے کائنات کو بچا لیا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ کسی وقت کے حسین سے مطالبہ بیعت کرتا ہوں۔ تو یہ کربلا کا صدقہ ہے جو آج کائنات بچی ہوئی ہے۔ کائنات کو جو زندگی عطا کی ہے وہ امام علی مقام نے اپنی عظیم ترین قربانیوں کے ذریعے قربان پیش کی۔ اب آپ پہچانے حسین آگے کربلا میں اکیلے نہیں آئے، چاہنے والوں کے ساتھ آئے، اصحاب کے ساتھ آئے۔ تو کیا تنہا حسین ہی کے ساتھ اصحاب تھے؟ نہیں، اصحاب تو تمام انبیاء کو ملے، اور خود ہمارے سرکار کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک بڑا ہجوم تھا کہ نہیں تھا؟ بہت بڑا لشکر تھا، مگر حضور کے ساتھ بھی اصحاب، حسین کے ساتھ بھی اصحاب، مگر تاریخ نے دونوں صحابہ کرام کے درمیان کا فرق واضح کیا۔ اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں دے رہا ہوں، اگر آپ کی نگاہ تاریخ پر ہے اس کے خلاف ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، ورنہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے ایکسپٹ کر لیجئے۔ حضور کے ساتھ بھی اصحاب تھے، حسین کے ساتھ بھی اصحاب تھے، مگر پوری تاریخ رسالت پڑھ کے مجھے بتائیے کہیں پیغمبر نے کہا ہو کہ جیسے اصحاب مجھے ملے؟ توجہ فرمائیے گا، پوری تاریخ پیغمبریت پڑھ کے بتائیے کہیں پیغمبر نے اس بات کا اظہار کیا ہو کہ جیسے صحابہ مجھے ملے کسی کو؟ مگر حسین مظلوم نے کیا کہا؟ مجھے فخر ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ اب کیوں حسین نے فخر کیا؟ کسی اور نے فخر کیوں نہیں کیا؟ پیغمبر نے کیوں فخر نہیں کیا؟ دیگر ائمہ نے کیوں نہیں فخر کیا؟ انبیاء نے کیوں نہیں فخر کیا؟ اور حسین نے کیوں فخر کیا؟ یاد رکھیے گا، فرق صرف اتنا ہے کہ جتنے انبیاء آئے وہ سب اپنے اصحاب سے یہ کہتے رہے کہ تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، تم یہ کرو گے تو ہم جنت دیں گے، یہ کرو گے تو ہم جنت دیں گے۔ آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی جنت دینے کا مطالبہ کرتا رہا، جنت، ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم تمہیں جنت دیں گے، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ تو جتنے دیگر انبیاء کے ساتھ تھے وہ سب اس لیے تھے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو جنت۔ پہنچے آپ وہاں تک؟ ہر صحابی اپنے اپنے دور کے پیغمبر کے ساتھ صرف اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو جنت ملے گی، مگر یہی فرق ہے انبیاء کے صحابہ میں اور حسین کے صحابہ میں۔ ہر صحابی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ اس لیے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو جنت ملے گی، تنہا حسین کے اصحاب ایسے ہیں جن سے حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ ہم تمہاری جنت کی ضمانت لے رہے ہیں، چلے جاؤ ہم تمہاری جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ انبیاء کے ساتھ آنے والے آئے ہیں تاکہ جنت مل جائے، حسین کہہ رہے چلے جاؤ تاکہ جنت مل جائے۔ اور اس کے بعد بھی آواز، مولا آپ کے قدموں کو چھوڑ کر بھی کوئی جنت ہے؟ ہم آپ کے قدموں سے وابستہ اسی لیے ہے کہ آپ کے قدموں میں رہیں گے تو جنت تو خود بخود ہم تک آ جائے گی، ہمیں جنت کی تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک اس کیفیت کے اصحاب جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب حسین سے سچی محبت ہو تو حسین کیا کریں گے؟ حسین زندگی میں ہی نہیں آپ سے نوازیں گے کہ نہیں نوازیں گے؟ نوازیں گے نا۔ اب آئیے ایک تاریخ کا تجزیہ کرنے جا رہا ہوں اور ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت قیمتی۔ روایت کہتی ہے شب عاشور امام نے سب کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد چراغ گل کیا اور کہا کہ چلے جاؤ، تاریکی میں چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اب روایت کہتی ہے کہ چراغ روشن ہوا تو حسین نے دیکھا کوئی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، جو جہاں بیٹھا تھا وہی بیٹھا رہا۔ مگر اب تاریخ نے ایک منظر پیش کیا، جب چراغ روشن ہوا تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے زمین پر دیکھا اور بڑے غور کے ساتھ زمین پہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے پوچھا مسلم زمین پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو مسلم ابن اوسجہ نے کہا تم ہی دیکھ لو۔
اب مسلم ابن اوسجہ بھی زمین پہ دیکھنے لگے. کچھ دیر تک مسلم بھی دیکھتے رہے تو جناب عابس شاکری نے پوچھا حبیب کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم ہی دیکھ لو. اب تاریخ کہتی ہے کہ جتنے اصحاب حسین تھے سب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے زمین پہ کیا دیکھ رہے ہو, اور سب نے ایک دوسرے کو جواب دیا تم ہی دیکھ لو, تم ہی دیکھ لو, تم ہی دیکھ لو. اب تاریخ نے بتایا کہ جب سب زمین کی طرف دیکھنے لگے تو مولا حسین نے پلٹ کے سوال کیا آخر تم سب لوگ زمین کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ تو سب نے بیک زبان ایک جواب دیا, کہتے ہیں مولا پہلے جب چراغ روشن تھا تو زمین پہ ہمارے بدن کا سایہ تھا. سنیے جملہ سنیے گا, مولا پہلے جب چراغ روشن تھا تو زمین پہ ہمارے بدن کا سایہ پڑ رہا تھا, مگر گل ہونے کے بعد جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تو اب زمین پہ ہمارے سائے نہیں نظر آ رہے ہیں. امام نے آواز دی چونکہ تم نے اپنی سچی محبت کا مظاہرہ کر لیا لہذا ہم نے تمہیں اپنے نور کے سانچے میں ڈھال لیا. اب آپ نے غور فرمایا یہ ہے اصحاب حسینی کی عظمت, منزلت, فضیلت کہ تم نے چونکہ سچی محبت کا مظاہرہ کیا تو اب تمہاری زندگی نہیں رہی, اب تم سب کے سب کی زندگی حسین کی زندگی بن گئی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کربلا میں جتنے تھے وہ سب کے سب حسین تھے. کون اندازہ لگائے جو اپنی جگہ ہے وہ حسین ہے. اور آپ بتائیے حسین مظلوم بھوک پیاس اسلحے نیزے تیر تباہ ڈھال سب برداشت کرتے رہے, مگر حسین کے غلاموں کو اتنی اذیتیں کیسے برداشت کرنے کا سلیقہ حاصل ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. یہ غلام جو بہت زیادہ حسین کے ساتھ نہیں رہے ابھی آئے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ حسین نے آواز دی ہم نے اپنے نور کے سانچے میں تم سب کو ڈھال لیا ہے, اب جو بھی کربلا میں ہے وہ اپنی اپنی جگہ حسین ہے. یہ حسین جو افتخار کر رہے ہیں اپنے اصحاب کے اوپر, کیسے کیسے صاحب اصحاب کی بات تو جانے دیجیے, غیر قوم کے آنے والے جب کربلا میں آ کر حسین سے وابستہ ہو گئے تو صحابہ کی بات نہیں ہے, ان کی ماؤں کے اندر وہ جذبات پیدا ہو گئے تھے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکتی. عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہب کلبی نئی نویلی دلہن ساتھ میں اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف جا رہا ہے, دلہن نے درمیان میں روکا اور روک کر کے ایک جملہ کہا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا مرنے جا رہے ہیں حسین کی میت میں. تو آواز دی جا رہے ہو اور ہمیں یہی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا تو کیا چاہتی ہے؟ کہا ہمیں حسین کی بہن زینب کی کلیزی میں دے دو. اللہ اکبر, انشاءاللہ آپ روئیں گے اور ہم پہ مزاح ودا ہوگا. حسین کی مجائی حسین کی بہن زینب کی کلیزی میں دے دو. روایت کا جملہ ہے ابھی وہب کلبی سے زوجہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ماں نے آواز دی بیٹا خبردار اگر زوجہ کے بہکاوے میں آئے تو میں دودھ نہ بخشوں. یہ جملہ, اور اس کے بعد وہب کلبی مقتل کی طرف گئے. تاریخ کہتی ہے وہب نے حملہ کیا, ناگاہ ایک ملعون ایک تلوار لے کر آگے بڑھا, وہب کلبی کے ہاتھ پر حملہ کیا, ساری انگلیاں وہب کی کٹ گئی, ہاتھ سے خون جاری ہے. وہب اسی اسنا میں اپنے گھر آئے, خیمے میں آئے. مادر گرامی نے دیکھا اماں میں نے آپ کے حکم کے مطابق حسین کے نام پہ اپنا خون بہا دیا. ماں پلٹ کے کہتی ہے میرے لال خبردار جب تک سر تن میں جدائی نہ ہو جائے ہمارے پاس لوٹ کے نہ آنا. یہ ماں کا کردار ہے جو ابھی چند لمحہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہے, اس کا یہ کردار. واپس نہ آنا. پھر روایت کا جملہ بڑے قیامت کے فکرے ہیں یہ مصائب, اور مصائب کا یہ فکر ہے فقط تاریخوں میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے, دلوں میں اتاریں گے آپ تو دل پہ چوٹ لگتی ہے. پھر روایت کہتی ہے وہب واپس گئے, سروتن میں جدائی ہو گئی. وہب کی ماں در خیمہ پہ سامنے کھڑی ہے. ایک ملعون نے وہب کے کٹے ہوئے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر ماں کی طرف اچھال کے کہتا ہے لے اپنا لال تیرے حوالے کر رہا ہوں.
मादर खैमा पे खड़ी थी, कटे हुए सर को लिया, लेने के बाद बोसा दिया और अब जज्बा मुलायजा फरमाइए, तारीख कहती है फिर उसी तेवर में मां ने अपने लाल के कटे हुए सर को मलाइक की तरफ वापस करके कहा, हम राय खुदा में जो फिदिया दे देते हैं उसे वापस नहीं किया। अब आप सोचे ये जज्बात जहां पाए जाएं, हुसैन इफ्तिखार न करें। ये तो हुसैन के असहाब की बात है, ये तो हुसैन के अंसार की बात है, ये हुसैन के कलमा पढ़ने वालों की बात है। तारीख करबला से पूछिए तो वो जानवर जो हुसैन के साथ आए थे वो भी हुसैन की मोहब्बत में इतने डूब चुके थे कि वफादारी की मंजिल मेराज पर नजर आ रहे थे। मैं आपके हवाले से भी एक फिक्रा करूंगा, मुझे मसाइल की मंजिल को आगे तय करना है, मैं सिर्फ एहसास दिला रहा हूं अभी। आप सोचें ताकि जब मसाइल आपके दिलों पे पहुंचेगा और चोट लगेगी तो आपकी आवाजें गिरिया बुलंद होगी। रवायत का फिक्रा, हुसैन मजलूम नाके पर सवार हुए, रहवार पे सवार हुए, मक्तल की तरफ रवाना हो गए। मक्तल में पहुंचने के बाद अब तारीख कहती है चारों तरफ से फरजंदे ज़हरा पे हमले हुए। फरजंदे ज़हरा घोड़े पर संभल न सका। रवायत का जुमला, हुसैन घोड़े पर डगमगाने लगा। मीर साहब ने भी तो कहा था ना, हुसैन घोड़े पर जिस वक्त डगमगाने लगे। आप सोचें जिसके हाथ में लजामे फरस हो वो घोड़े पे डगमगा क्यों रहा है? जरा एनालिसिस और तज्जिया कीजिए मसाइल करबला का और तारीख करबला का तो अंदाजा होगा हुसैन डगमगा क्यों रहे थे। तारीख कहती है हुसैन जब नरगाए आदा में घिर गए थे तो कोई मलून इधर हुसैन के बाईं तरफ हमला करता था। जब हुसैन के बाईं तरफ हमला होता था हुसैन इधर छुप जाते थे, जब दाहिनी तरफ हमला होता था हुसैन इधर छुप जाते थे। हुसैन डगमगा नहीं रहे थे बल्कि हुसैन के बदन पे जैसे जैसे वार हो रहे थे वैसे वैसे हुसैन अजियतों में मुब्तला हो रहा था। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई है आपकी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। सुनिए यस पे बावफा, इसकी वफादारी आप मुलायजा फरमाइए। रिवायत कहती है हुसैन मजलूम है, आधा का लश्कर है, नरगा किए हुए है। इसी असना में एक मर्तबा हुसैन घोड़े से नीचे आए। रिवायतों का फिक्रा, हुसैन का बदन न ज़ीन पे है न ज़मीन पे है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। भाई जो घोड़े से नीचे आ गया उसका बदन जमीन पे होना चाहिए था, मगर तारीख कहती न ज़ीन पे न जमीन पे, यानी न घोड़े पे है न जमीन पर है। फिर हुसैन का बदन कहाँ है? रिवायत कहती है हुसैन के जिस्म नाज़नी पर इतने तीर पैबस थे कि जब हुसैन का बदन नीचे आया तो तीरों के ऊपर हुसैन का बदन मुअल्लक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अरबाब अज़ाब। अब आप सोचे हुसैन का बदन तीरों पे मुअल्लक हो गया। उसके बाद शिब्र मलून आगे बढ़ा, हाथ में कुद खंजर, सूखा हुआ गला। नहीं, जो अभी भी खामोश है, जिनकी आंखों में अब तक आंसुओं का नजराना नहीं आया, मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं ताकि आपकी भी आंखें नम हो जाए और रुमाल ज़हरा में आपकी आंसुओं को जगह मिल सके। जुमले का इस्तेमाल करो अरबाब अज़ाब। रिवायत बताती है कि हुसैन का जिस्म नाज़री इतना जख्मों से चूरता, इतना जख्मों से चूरता, इतना जख्मों से चूरता कि रिवायत कहती है कि जब परवरदिगार ने मलकुल मौत को भेजा कब्ज़े रूह के लिए तो ये आया तो है मगर आगे वापस चला गया और मलकुल मौत जाके गया, परवरदिगार अब तक तूने हमें जिसके पास भेजा हमें रूह कब्ज करने में दुश्वारी नहीं, मगर ये किस बंदे के पास भेजा इसके बदन का कोई हिस्सा सलामत नहीं था। कहां से कब्जे रूह करते? यही वजह थी जब मलकुल मौत ने आज़ी का इजहार किया तब आवाज़ कुदरत आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजाई, ए नफ्स मुतमइन्ना पलट अपने रब की तरफ। बस क्या तक मैं आपको ले आया अस्बे बावफा की वफादारी का एक नमूना। इंशाअल्लाह सबका कलेजा फट जाएगा। जुमला सुनो, रवायत कहती है एक मर्तबा हुसैन के सरों तल में जुदाई करने के बाद जब शिब्र मलून चला गया,
जब आगे बढ़ गया तो अब यही सुलझना था जिसने एक मर्तबा सोचा कि अब तक जो भी शहीद हुआ है उसकी शहादत की खबर खुद मेरा मौला हुसैन खैमे में ले जाता था। रोने वालों जरा एहसास करो। अभी मसाहिब की मंजिल दूर तक है, मुझे मसाहिब पढ़ना है। चेरूब का जमाना, मसाहिब में कमी नहीं होनी चाहिए, गिरिये में कोताही नहीं होना चाहिए। जुमले का इस्तेमाल कीजिएगा। हर शहीद की शहादत की खबर खुद हुसैन लेके गए, मगर अब हुसैन शहीद हो गया, इसकी खबर कैसे जाए? ये सोचते ही अस्बे बावफा के ज़हन में एक तस्वुर आया। उसने सोचा मगर ये फैसला कैसे हो कि हुसैन शहीद हो गया, ये फैसला कैसे हो कि ज़हरा का लाल कत्ल हो गया, पता नहीं हुसैन सलामत है कि नहीं। ये सोचकर एक मर्तबा अस्बे बावफा हुसैन के जिस्म अक़दस के करीब आया, चारों तरफ तलाया फिरा, जब कोई एहसास न हुआ तो अब रिवायत कहती है कि एक मर्तबा हुसैन मजलूम के दस्ते अक़दस के पास जुलजना करीब गया और अपनी निहार को हुसैन के हाथों के पास इस तरह मस करने लगा। शायद उसके ज़हन में ये तसव्वुर हो, अगर मेरा मौला सलामत होगा तो निहारे नाका थाम कर घोड़े की पूंछ में आ जाएगा, मैं हुसैन को कहने में पहुंचा दूंगा। मगर जब कोई इशारा न मिला, सुलझना ने पेशानी हुसैन के खून में बस कर दी। आ गया दरे सकीला पर, एक सकीला तू यतीम हो गई। जज़ाकुमुल्लाह हो खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुला है सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद में। हुसैन रुखसत हो गए, अहले हरम असीर कर लिए गए। अब ये वो अय्याम है जो असीरों के अय्याम है। ये जुमला दे दूं, अब तो वो दिन है जब हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना भी जिंदा न रही। सब रुखसत हो गए, सब रुखसत हो गए। अभी नहीं, अभी आपके दिल पे चोट नहीं लगी। जुमला सुनिए, रिवायत कहती है सकीना रुखसत हो गई, जिंदाने शाम में सकीना को दफन कर दिया गया। अब उसके बाद जब रिहाई मिली तो एक मर्तबा तबरुकात आए। जब तबरुकात आए तो एक छोटी सी चादर आई। शहजादी ज़ैनब ने उस चादर को उठाकर नन्ही लहर पे आई। आने के बाद का सकीना, जब पर्दे का तुझे ख्याल आता था तू अपने बालों से अपना चेहरा छुपा लेती थी। और सकीना उठ जाकर चादर आ गई, मगर सकीना मोटी दौड़ती, सकीना न उठी। जब रिहाई मिली तो एक मर्तबा ज़ैनब कहती है सकीना तू हमेशा कहती थी ना रोटी अम्मा घर